فلسفے کا جو استعمال ہے، منطق کا، حیت کا، ہندسے کا، ریاضی کا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 72 تصانیف تو میتھمیٹکس میں ہیں. 72. آج تک کسی میتھمیٹکس کے پروفیسر کی میں نے نہیں دیکھی کہ 72 تصانیف ہیں. امام احمد رضا کی علوم دینیہ کا تصانیف تو بے شمار ہزاروں کی تعداد میں ہیں. سائنس میں بھی ان کی تصانیف سینکڑوں کی تعداد تک پہنچتی ہیں، لیکن صرف ایک میتھمیٹکس میں ان کی جو ہے 72 تصانیف. اور وہ تصانیف جو ہے جس وقت میں مجھے ایک فتوے سے میں نے جب وہ اس کی کیلکولیشنز نکالنے کی کوشش کی، میں نے خود الحمدللہ ایم ایس کمپیوٹر سائنسز میں بھی کیا ہوا ہے، اسلامک اسٹڈیز میں بھی میرا ماسٹرز ہے، اور اس کے علاوہ میتھمیٹکس بھی میرا سبجیکٹ رہا ہے. لیکن مجھے ڈفیکلٹی فیل ہو رہی تھی، اور جو میتھڈ یوز کیے ہوئے تھے انہوں نے وہ کنونشنل میتھڈ نہیں تھے، بلکہ وہ امام صاحب کے اجتہادی خود اجتہاد ہے. اور نہ صرف انہوں نے وہاں پر اجتہاد کیا، انہوں نے جو میتھمیٹکس کے فارمولاز ہیں فارمولاز دیے. اس وقت میں لاگرتھم، جیسے کہ آپ سائنٹیفک کیلکولیٹر اور کمپیوٹرز ہیں، اس وقت میں لاگرتھم کا بہت جو ہے چرچا تھا، اور لاگرتھم جو ہے بہت جدید سمجھا جاتا تھا اس کو. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف ان کا استعمال کیا، بلکہ ان کے کیلکولیٹ کرنے کے لیے بہت سادہ سے آسان سے فارمولے بھی دیے. اور ان کا یہ انداز صرف میتھمیٹکس میں نہیں، بلکہ جب ہم ان کے فتاوی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے جب سائنس کے سوال کا جواب دیا، اس کے بعد اپنے استدلال کو انہوں نے پیش کیا، اور اپنے استدلال کرتے وقت انہوں نے اصول کلیات سے بحث کی، اور وہاں پر انہوں نے اپنے اصول وضع کیے. اور اگر وہ کسی سائنسی علوم میں یا کسی بھی علوم میں جب وہ بات کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پر وہ کوئی خلا دیکھتے، کوئی گیپ دیکھتے، کوئی کمی یا بیشی دیکھتے تو اس کی اصلاح کرتے. سائنس سے آپ نے استفادہ کیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا سائنس سے اختلاف تھا، نہیں، سائنس سے اصل میں اختلاف نہیں تھا. جو اختلاف تھا وہ یہ کہ سائنس جو ہے وہ ایک نامکمل شے ہے، وہ اپنی ترقی کے مراحل کو طے کر رہی ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ مکمل ہے. قرآن کریم جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل آنے والا نہیں، اور اصول یہ ہے کہ مکمل کی روشنی میں نامکمل کو جانچا جاتا ہے، نہ کہ یہ کہ نامکمل سے مکمل کو دیکھا جائے. تو یہ بہت اصولی سے اختلاف تھا، اور وہ سائنسدانوں کو اور وہ لوگ جو سائنس کے روپ میں تھے ان سے وہ یہ کہتے تھے، کیونکہ سائنس سے انہوں نے خود استفادہ کیا اور ثابت کیے، بہت سے مسائل ثابت کیے انہوں نے، اور ان کی کیلکولیشنز وہ کئی درجوں تک جا کے انہوں نے کیلکولیشنز وہاں پر ہمیں دی کہ جو ہمیں اس وقت بھی سائنٹیفک کیلکولیٹرز ہمارے پاس جو ہے وہ 7 ڈجٹ تک اگر ہمارے پاس لاگرتھم آتا ہے تو انہوں نے 8 درجوں تک دیا. اور انہوں نے جس میں اس وقت وہ میتھمیٹکس کی وہ چیزیں جو ہے یہاں پر ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اگر ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس ہوتا تو شاید اس کو لوگ اس طرح گہرائی سے سمجھتے، شاید آپ لوگوں کے لیے وہ چیزیں جو ہے بورنگ ہو جائیں. تو میں نے ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کر دیا تاکہ آپ کی دلچسپی کا باعث رہیں. دوسری چیزیں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جتنے بھی علوم سے استفادہ کیا اور اس نے بھی وہ کیے، اور دوسرے لوگوں نے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بہت سے لوگ ان پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ کر چکے ہیں، اور اس وقت ان کے معاصرین جو تھے ان میں ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب جو کہ وائس چانسلر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے اور میتھمیٹکس کے جو ہے ریناؤنڈ پروفیسر تھے. اس وقت جب وہ اعلیٰ حضرت کے پاس گئے اور انہوں نے ایک مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی دوسرے حضرات پروفیسر کی طرح کہیں گے کہ اس کو رکھ جاؤ اور پھر کچھ دن بعد آ کر کے اس کو جو ہے جواب دے دینا. لیکن اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں فرمایا، پھر بدی اس کا جواب دے دیا. آپ یہ ظاہرات کو دیکھ کر کے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو علم لدنی حاصل ہے، اور ہم نے علم لدنی کے بارے میں سنا تھا اور آج دیکھ لیا. اور اس کے بعد جب آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کے صدر شعبہ اسلامیات سے آپ کی ملاقات ہوئی پروفیسر سلیمان صاحب سے، تو آپ نے کہا کہ صحیح معنوں میں نوبل پرائز کے حقدار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہیں. آج ہمارے یہاں جو فقدان ہے، آج ہمارے تعلیمی نظام میں جو فقدان ہے، ہمارے مدارس کے ایجوکیشن میں جو فقدان ہے، وہ کیوں ہے کہ وہاں پر وہ نصاب نہیں پڑھایا جا رہا، وہاں پر اس انداز میں تعلیمات نہیں دی جا رہی. اب اعلیٰ حضرت نے جو تعلیمات حاصل کی تھی وہ کسی مغربی یونیورسٹی سے، کسی کیلیفورنیا یونیورسٹی سے یا کسی باہر بیرونی یونیورسٹی سے پڑھ کے نہیں آئے تھے، نہ ہی انہوں نے ہندوستان کی کسی جو ہے بڑی جامعہ میں تعلیم حاصل کی تھی، بلکہ ان کی نظر قرآن کریم پر تھی، اور وہ قرآن کریم سے اصول جو ہے کلیات وضع کیا کرتے تھے. اور یہاں پر وہ بقول شاعر وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور انہوں نے اپنی تعلیمات کا محور اور مصدر قرآن کریم کو بنایا. اور جب قرآن کریم کو اپنی تعلیمات کا محور اور مصدر بنایا تو وہ اس کے ثمرات ان کی زبان پر جاری ہو گئے. وہ خود فرماتے ہیں
بن گئی میری زباں ماہی آبے کوثر، پھول کے بقعے میرے ذہن سے نکلے باہر۔ تو جس علوم میں آپ گئے، جس طرف جس سمت میں آپ گئے، آپ نے وہاں پر جو ہے نئے نئے کارنامے سے اثر انجام دیا آپ نے، اور اس فیلڈ میں اس کی جو مسلمات تھیں آپ نے ان سے گفتگو کی، اور بقول شاعر جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ملک سخن کی چاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن جو وقت مجھے دیا ہے وہ تقریباً ختم ہوا جاتا ہے۔ ایک آخری بات، جس وقت اعلیٰ حضرت استدلال فرماتے تو اس وقت استدلال فرماتے وقت دلائل کے انبار لگا دیا کرتے، اور یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی ایسی کتاب دیکھی جس میں انہوں نے ایک مسئلے کے اس بات کے لیے، ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے 105 دلائل سے آپ نے جو ہے ثابت کیا، اور وہ دلائل ایسے کہ ان میں بعض دلائل ایسے جو کہ ایک عام شخص اتنے عام فہم کو دلائل ہیں کہ ایک عام شخص اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ اور آپ کے جو معاصر سائنسدان تھے، البرٹ آئنسٹائن، البرٹ ایف کوٹا اور دوسرے مفسر حضرات جن سے آپ کا مکالمہ رہا، آپ کے مکتوبات شریف جو ہے اس کا مبوتا اور جن کا ثبوت ہے، اور آپ کے فتاوی میں اس کا جابطہ ذکر ملتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نظریات سے استفادہ کیا جائے، اور ان کو جامعات کے نصاب میں شامل کیا جائے، اور ان سے بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی ہیسیٹیشن کے ان سے استفادہ کیا جائے، اور ان کو اصولوں پہ کام کیا جائے، جیسا کہ ہمارے کراچی یونیورسٹی میں بہت سے حضرات جو ہیں ایم ایس پی ایچ ڈی اور ایم پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور دنیا کی دوسری جامعات میں بھی کام ہو رہا ہے، اور میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو اور یہاں پر آئے اسکالرس کو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت کے نکات پر اور ان چیزوں پر جو انہوں نے اصول و کلیات پیش کیے اس سے بھرپور استفادہ کریں تاکہ عالم اسلام ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس تھوڑی سی پریزنٹیشن بھی تھی، وہ اس میں ملٹی میڈیا میں پر شاید اس میں آنی رہی۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کے علیہ رحمت پر 2 سال پہلے اسی کانفرنس میں جو ہے امام احمد رضا کانفرنس میں اعلیٰ حضرت کا اردو کا ترجمہ جو تھا اس کو یونیکوڈ پہ لائے تھے اور اس کو ڈسپلے ہوا تھا۔ اب الحمدللہ انگلش کے ترجمے میں بھی کام ہو چکا ہے، خزائن عرفان میں بھی کام ہو چکا ہے، کیونکہ ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں اور ہر دور کے کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو جب جو لوگ اس دور کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور اس تقاضوں کے مطابق ہم عام کرتے ہیں اپنی چیزوں کو، وہی لوگ چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے اس کو استعمال کرنے میں کوئی کسی قسم کی ہیسیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا بخوبی استعمال کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1999 میں ہم نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اعلیٰ حضرت چونکہ کوئی بھی سائنس کو استعمال کرتے تھے، سائنسی ٹولس کو انہوں نے یوز کیا اپنے اس کے اندر، تو سب سے پہلے یونیکوڈ پہ جو ترجمہ آیا وہ اعلیٰ حضرت کا اردو میں ترجمہ تھا۔ تو یہ ابھی اگر باقی میں موقع ملا بعد میں تو اس کو انشاءاللہ ڈسپلے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے سید غضنفر احمد صاحب انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے مقالے کے خاص بات بیان فرما رہے تھے کہ سیدنا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف علوم دینیا پر ہی کام نہیں کیا، بلکہ جو اس زمانے کے مروجہ علوم تھے ان سب پر دسترس حاصل کی، اور معاشی نکات کے صرف ایک نقطے پر ہی مختصر سی گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً اس کو اگر ایلیبریٹ کیا جاتا، مزید بڑھایا جاتا تو کافی آپ کو دلچسپی ہوتی، اور آپ کو بتایا کہ لاگرتھم آف دا ماؤس کیلکولیٹر میں موجود ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 نہیں بلکہ 12 ڈیجٹ تک انہوں نے لاگرتھم بنایا ہوا، اور جیسا انہوں نے بتایا کہ 75 سے زیادہ ان کے مقالات جو ہیں وہ میتھمیٹیکل مقالات۔ ہم مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے اس دور میں کہ ہم امام احمد رضا کو ایک مکمل سائنٹسٹ کی حیثیت دنیا میں پیش کریں، اور میں سب سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درخواست کروں گا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مخطوطات کی اور دیگر کتابوں کا ذرا مطالعہ کریں، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے فارسی میں، چاہے اردو میں ہو، اور اگر بیٹھ کر وہ مطالعہ کریں گے یقیناً ہم امام احمد رضا کو ایک مسلم سائنٹسٹ کی حیثیت سے دنیا میں پیش کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ادارے کے ایک اسکالر ہیں محمد اعظم صاحب، وہ یہاں آ کر بیان کرنے میں تھوڑا سا وہ محسوس کر رہے ہیں، وہ بیان نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن میں بتا دوں انہوں نے ایک بہت ہی اہم کام کیا ہے پچھلے سال ہمارے ادارے کے حوالے سے، اور جی ہاں وہ رسالہ یہاں موجود ہے، البدو فی اوج المجذوب، یہ رسالے کا نام ہے، یہ مخطوطہ تھا فارسی زبان میں، اس کو انہوں نے ایڈٹ کر دیا ہے ترجمے کے ساتھ،
اس کی خاصیتیں بتا رہا ہوں کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 110 سال پہلے یہ رسالہ جو ہے وہ لکھا تھا. یہ رسالہ 110 سال پرانا ہے، اور اس رسالے کے اندر اسکوائر روٹ، اسکوائر کیوب اور کیوب روٹ کے متعلق انہوں نے اپنی تحقیقات پیش کی. اور اس رسالے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع اور معنی کیلکولیشنز کی ہیں، اور جو تاریخ میں اور نظر نہیں آتی، جیسے کہ ابھی ہمارے عظمت صاحب بیان کر رہے تھے کہ اگر میتھمیٹیکل چیزیں یہاں بیان کی جائے، میتھمیٹکس کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں، ان کو اندازہ ہوگا کہ مولانا 110 سال پہلے جو میتھمیٹکس بیان کر رہے تھے وہ اگر آج ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، مولانا 110 برس پہلے بھی جانتے ہیں.